بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ نور کا آخری رکوع، اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم بیان کریں گے۔ 3 آیات ہیں اس رکوع میں، آیت نمبر 62 سے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ انما المؤمنون، مومن تو صرف الذین وہ لوگ ہیں جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا اور جب وہ ہوتے ہیں معہو اس کے ساتھ، یعنی مومن جب رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امر ایسے کام پر، جامع جو جمع کرنے والا ہے، لم یذہبوا تو وہ نہیں جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوہ وہ اجازت طلب کریں، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو یستأذنو کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین وہی لوگ ہیں جو یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، فإذا استأذنوک چنانچہ جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے، لبعض شأنہم اپنے کسی کام کے لیے، فأذن تو آپ اجازت دے، لمن جسے شئت آپ چاہیں، منہم ان میں سے، واستغفر اور آپ مغفرت طلب کرے، لہم اللہ ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، غفور الرحیم نہایت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو جمع کرتے تھے کسی اجتماعی کام کے لیے، کچھ یعنی ان کے سامنے ہدایات بیان کرنے کے لیے، کوئی چیز ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے کوئی اجتماعی کام ہوتا تھا، تو اس میں جو منافقین تھے وہ تو یہ آتے نہیں تھے، اگر آتے تھے تو پھر وہ یعنی کھسر کے نکل جاتے تھے، اخیر تک نہیں رہتے تھے۔ یہ جو ہم نے آیت تلاوت کی سورہ نور کی آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں تو وہ وہاں سے جاتے نہیں، اور اگر ان کو جانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر اگر ان کو کوئی کام پڑ جائے اور یہ آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ جسے چاہیں، یعنی یہ پیغمبر کے ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو اجازت دے دیں، اگر کسی کو ضرورت پڑے، کوئی واقعی اس کو ایسا کام پڑ جائے کہ وہ اس اجتماعی مشورے سے، اس اجتماعی کام سے اگر وہ جانا چاہے اور اجازت طلب کرے تو اے پیغمبر آپ جسے چاہیں ان کو اجازت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان کے لیے آپ استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت بھی مانگے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایسے اجتماعی امور سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر وہ کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو وہ منافق ہیں۔ اور اس صورت میں منافقین کا جو یہ کردار ہے، یہ کئی آیات میں پچھلے دنوں بھی ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، چونکہ یہ سورہ نور جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، تو وہ سارا پروپیگنڈا بیسیکلی کیا منافقین نے تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ منافقین کا جو ہے نا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ساری صورت جو ہے اسی پر چلتی رہی ہے۔ تو منافقین کا جو یہ کردار ہے یہ مختلف آیات کے اندر بیان ہوا، تو اس آیت میں ان کا یہ کردار اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیے بغیر جو ہے نا ایسی مجالس سے وہ کھسک جاتے تھے اور نکل جاتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے پہلے تو وہاں سے جاتے نہیں، اور اگر کوئی اشد ضرورت پڑتی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ لا تجعلوا، نہ تم بناؤ دعا رسول کے بلانے کو بینکم اپنے درمیان، کدعائے مانند بلانے کے بعضکم تمہارے بعض کو، قد تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو جو یتسللون کھسک جاتے ہیں منکم تم میں سے لواذا چپکے سے، فلیحذر چنانچہ چاہیے کہ ڈرے الذین وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں عن امرہ اس کے حکم کی، یعنی رسول کے حکم کی، ان تصیبہم اس بات سے کہ انہیں پہنچے فتنۃ کوئی آزمائش، او یصیبہم یا ان کو پہنچے عذاب علیم عذاب نہایت دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کی جو دعا ہے اس کو تم اس طرح نہ سمجھو، اس طرح نہ بناؤ جس طرح آپس میں تمہارا ایک دوسرے کے لیے دعا ہے یا پکارنا ہے۔ اور اس کی 3 توجیحات بیان ہوئی ہے، اور تینوں جو ہے نا اپنی جگہ ٹھیک ہے، کہ دعا رسول کا بلانا، یعنی اگر رسول تمہیں بلائے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو اس کو آپ عام آدمی کی بلانے کی طرح نہ سمجھو، یعنی یہ رسول اگر اب تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو اس کو عام شخص کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، بلکہ رسول کا جو بلانا ہے وہ کام تمہارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب کچھ چھوڑ کے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا، اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری توجیہ جو اس کی بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ دعا رسول کو بلانا، یعنی اس میں آپ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مفعول سمجھیں، کہ جب آپ رسول کو بلاتے ہیں تو عام آدمی کی طرح اس کو نہ بلائیں، جس طرح یعنی لوگ عام کسی شخص کو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو رسول کو جو ہے نا آپ نے انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ بلانا ہے، اور جس طرح سورہ حجرات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو جو ہے نا پست رکھنا ہے، وہاں پر بھی اس مفہوم کا بیان جو ہے نا سورہ حجرات کے اندر بھی موجود ہے۔ اور تیسری توجیہ اس کی یہ بیان ہوئی ہے دعا رسول کی، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت سنورنے کا جو ہے نا ذریعہ ہے اگر رسول جو ہے نا وہ دعا کرے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی امتی کے لیے یہ عام لوگوں کی دعا کی طرح نہیں ہے کہ عام لوگ جو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس سے اس سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، اس بات سے کہ یعنی انہیں دنیا میں کوئی فتنہ، کسی فتنے میں، آزمائش میں وہ مبتلا ہو، یا ان کو دردناک عذاب ملے۔ الا آگاہ رہو، ان بلا شبہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، قد تحقیق یعلم وہ جانتا ہے، ما اس کو، انتم علیہ جس پر تم ہو، ویوم اور جس دن، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، فینبئہم تو وہ خبر دے دے گا انہیں، بما اس کی جو عملو وہ عمل کرتے تھے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ منافقین کا یہ کردار تھا کہ ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کفر تھا، اور ان کا کردار جو ہے نا وہ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار،
آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر یعنی اسی کی خلق ہے اور اسی کا اختیار چلتا ہے اور اسی کا تصرف چلتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے علم کے اندر محفوظ ہیں، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ منافق جب قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سارے اعمال کی، ان کے سارے کرتوتوں کی خبر دے دیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نور کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بڑا مختصراً ہم نے بیان کیا۔ ویسے تو اس میں بڑی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے بالکل مختصراً ایک مفہوم اس کا ہم نے بیان کیا، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اس کو مختصراً بیان کیا کہ جو لوگ بالکل یعنی قرآن کا ترجمہ اور اس کا مطلب نہیں جانتے، وہ لوگ تھوڑا ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہو۔ باقی یہ ہے کہ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کے لیے جو ہے وقت نکالیں، ان کو سیکھیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر ہم انشاءاللہ سورہ نور کا خلاصہ، یعنی اس کا بالکل مختصر جو ہے نا خلاصہ چند ایک منٹوں میں اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کسی موقع پر بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔